بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کائنات کی تخلیق کا راز چھپا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز چھپا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سورہ کوثر کا راز چھپا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سورہ مزمل کا، سورہ مدثر کا راز چھپا ہے، بلکہ پورے قرآن پاک کا راز جو ہے نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ یہ جو ویڈیو ہے نا جس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ایک تو سمجھ لیں ڈسکلیمر کے طور پہ میں ایک بات کر دوں بالکل شروع میں کہ ہماری 2 پوڈ کاسٹ پہلے، ایک چشمہ آب حیات کے اوپر جس میں میں نے کوثری لائنیج کے اوپر گفتگو کی تھی، اور ایک میں نے کی تھی حضرت ابراہیم کے کانٹیکس میں کہ خانہ کعبہ کیوں معزز ہے، اور پھر خانہ کعبہ کو جو ہے عزت ملنے کے بعد جو لوگوں کو انعام ملتا ہے، انعمت علیہم کا جس میں ذکر کیا تھا، وہ انعام کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کو زیادہ سمجھ آئے گی جنہوں نے پہلی وہ والی پوڈ کاسٹ دیکھی ہوئی ہیں، اور تیسری اور سب سے اہم چیز کہ یہ پوڈ کاسٹ شاید عام لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ ان لوگوں کو زیادہ سمجھ آئے گی جن کے اندر نیچرلی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی محبت ہے۔ یعنی قرآن پاک کہتا ہے کہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ کہ یا رسول اللہ، اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے کہہ دیجئے تم اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا۔ وہ نور کس کا نور ہے؟ وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا نور ہے۔ تو جن کے دلوں میں یہ نور ہے، جن کے دلوں میں کوئی تھوڑی سی بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے وفاداری ہے، ان کو تو یہ بات بڑی صحیح طرح سمجھ آئے گی، باقی لوگوں کو شاید نہ سمجھ آئے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ویڈیو سب کے لیے تو نہیں ہے، لیکن جن کے لیے ہے ان کے لیے یہ کائنات کے وہ دروازے کھولنے کا باعث بنے گی جو بند ہیں، یعنی کائنات کے جو راز ہیں۔ جیسے مدینۃ العلم کا راز باب مدینۃ العلم میں ہے، اور اگر باب مدینۃ العلم کو سمجھنا ہے تو بائے بسم اللہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اصل میں یہ سفر شروع ہوتا ہے معراج سے۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس سے آگے جانے کی میری ہمت نہیں ہے، اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے جب آگے جاتے ہیں تو معراج کے ضمن میں ایک واقعہ آتا ہے کہ وہاں پر گئے تو وہاں اس نوری درخت کے آگے عرش معلیٰ کے نیچے سے 4 نوری چشمے بہہ رہے تھے۔ پھر ہم نے وہ فرات والی اس میں بات کی تھی کہ جو ہے وہ بائبل میں بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ تمہارے رب کا تخت پہلے پانیوں پر تھا، اور پھر ہم نے پانی سے خشکی کو ابھارا۔ پھر ایک اور جگہ ہے کہ ایڈن گارڈن سے عرش معلیٰ کے جو ہے وہ جہاں سے آغاز ہے وہاں سے 4 نہریں گزرتی ہیں، 4 نہریں، اور وہ نہروں کا پانی جو ہے وہ بڑا مقدس ہے، اور پھر وہ پانی آ کے دنیا کے دریاؤں میں گرتا ہے۔ تو پھر پورٹلز کے ضمن میں ہم نے اس کی بات کی تھی کہ وہ پانی اوپر سے گرتا کیسے ہے۔ یہاں پانی جو ہے وہ جنت سے آتا ہے بیٹا، پانی کائنات کا راز ہے۔ پانی جو ہے وہ سب سے پہلی دنیا کی سب سے بڑی جو میموری کیا ہے، واٹر میموری۔ تو اللہ جب کہتا ہے کہ تمہارے رب کا تخت پہلے پانیوں پر تھا، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پہ جہاں پہ اس میں ہے کہ تمہارے رب کے تخت کے نیچے سے 4 چشمے پھوٹتے ہیں، یہ والا پانی جو دنیا کا ہے، یہ H2O کی بات کریں یا اس کی کوئی ڈائمینشن ڈیفرنٹ ہے یا اس کے اندر کچھ اور چیز ہے۔ جیسے جنت کی 4 نہروں کا ذکر ہے نا، کہ جس میں جو ہے نا وہ 4 نہریں ہیں، ایک اس میں دودھ کی ہے، ایک پانی کی ہے، ایک جو ہے وہ شہد کی ہے، اور ایک جو ہے وہ شراب طہور کی۔ اب شراب طہور مجھے اس طرح سمجھ نہیں آتی، مجھے سمجھ آتا ہے نیکٹر، یعنی شہد ایک اور چیز ہے، شہد انٹائرلی ڈفرینٹ چیز۔ آپ نیکٹر سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ کہیں کچھ شربت پیتے ہیں تو آپ کو تھک سا سیرپ پانی میں مکس کرتے ہیں تو پیتے ہیں۔ ایک پانی جس میں اللہ کا نور موجود ہے، ایک وہ جو دودھ ہے جس میں اللہ کا نور موجود ہے۔ 2 نہریں ایسی، نیکٹر کی یعنی شراب طہور کی اور شہد کی، دیز آر سم کائنڈ آف، جیسے آپ ڈرنکس بناتے ہیں۔ یہ اللہ جو ہے نا، آپ اللہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ مطلب کوئی اتنی عام سی چیز ہے، یعنی کن کہہ کے اتنی کمپلیکس قسم کی کائنات بنانے پہ قادر ہے، تو جنت جو ہوئی 5-4 چیزیں بس، اس کا مینیو بھی ڈیفرنٹ نہیں کرتا۔ گاڈ ہیز ہز اون پلانس۔ آپ سمجھیے اللہ کیا ہے۔ جب ہم اللہ کو سمجھتے ہیں نا تو اللہ کو سائنس بیسیکلی
اللہ کی تنویر کا نام ہے. ہم جو ہے نا وہ جہاں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری چونکہ سمجھ جواب دے جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی ایڈا جی ہوئے گا. بالکل وہ بیونڈ ہے. اب واپس آتے ہیں آگے چل کے نا ان کے اوپر بات کرتا ہوں, لیکن میں صرف یہاں سے شروع کروں. اور ان سب میں سب سے اہم ہے کوثر. ٹھیک ہے, حوض کوثر. حدیث ثقلین کیا ہے کہ میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت. اللہ کی کتاب اور میری اطرت میرے اہل بیت, یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ جمع ہو جائیں. کوثر کو سمجھیں تو آپ کو میں صرف یہ تمہیدی جملے بول رہا ہوں, اس کے بعد میں آگے ٹاپک کے اوپر آتا ہوں. کوثر کیا ایک چھوٹے سے حوض کا نام ہے یا ایک چھوٹی سی جگہ کا نام ہے؟ مطلب کوثر وہی ہے جن کو بخشش ہو جائے گی ان کو نصیب ہوگا. بالکل ان کو نصیب ہوگا, ہم سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اب سمجھیے کیا حوض کوثر ہے. حوض کوثر جنت کا ایک چھوٹا سا حوض ہے. ٹھیک ہے, جنت سیدہ شباب اہل جنت رسول اللہ کی اولاد مولا حسنین علیہ الصلوۃ والسلام, مولا حسن حسین. ٹھیک ہے, شفاعت رسالت مآب سرور انبیاء کی. آیات اشترا کہتی ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں کے بدلے اللہ کی رضا خرید لی, رضا اللہ کی. تو کل کا کل دینے کے بعد اللہ جتاتا نہیں ہے, کوثر دے کے جتائے گا. یعنی چھوٹی سی چیز دے کے اس کو سمجھیں, حوض کوثر کی ڈائمینشن کو سمجھیں. میں جہاں پہ روک کے تھوڑا سا دماغ کی کھڑکی کھولنے کی, میں بیٹا سوچ کے دروازے کھولنے والا آدمی ہوں. اب فرض کریں کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ڈی ایچ اے کا پارک. ٹھیک ہے, ڈی ایچ اے کا پارک. تو وہ جو ڈی ایچ اے کا پارک ہے وہ ڈی ایچ اے نہیں ہے. حوض کوثر کوثر کا حوض, وہ پوری کوثر نہیں ہے, کوثر کا ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے. ٹھیک ہے, اس کو سمجھیے. کوثر کا حوض کا مطلب ہے کہ کوثر کوئی بہت بڑی کوئی اور چیز ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا حوض ہے. یہ بڑا سا حوض ہو رہا ہے کہ چلے پانی کا ایک چشمہ ہے. اس کا مطلب ہے their dimension is different. جو ہم لوگ جو اس کو سمجھتے ہیں اس کو سمجھنا پڑے گا. یعنی اللہ جز بتا کر کے جتلاتا نہیں ہے. اللہ جس چیز کو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی اور اب آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں, آپ کا دشمن جو ہے نا وہ بے نام و نشان ہی جائے گا.